ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم لوگ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے شروع کریں گے۔ اب آگے جو دو رکوع آ رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دو رکوع جو ہیں ان کا موضوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچنا، بل یہاں پر اس کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا۔ ہم لوگ جب خرچتے ہیں تو اس کی دو مدیں ہوتی ہیں۔ ایک مد وہ ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے خرچا جاتا ہے، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، ان کی مسائل دور کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے صدقات ہیں۔ اسی طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کا خیال رکھنا، پھر اس میں اقرب فی الاقرب کے تحت ہم لوگ خرچتے ہیں، یعنی پہلے میں، پھر اگر میرے گھر والے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، یا میرے کزنز ہیں، یا میرے پھپھی خالہ تایا ماموں وغیرہ، یہ ہوگی ایک مد۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ دوسری مد خرچنے کی ہے جو عین اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچا جائے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے خرچا جائے، جو جہاں پر اس مقصد کے لیے آپ خرچیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ ملے، طاقت ملے۔ اس میں ایک چیز اور ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ رہے ہیں، تو یہاں پر حق اور باطل کے درمیان ہمیں تمیز کرنی ہوگی۔ یعنی ہم اس لیے بھی خرچ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حق کے سامنے باطل کھڑا ہے اس کو بھی ہم نے عیاں کرنا ہے۔ یعنی جب ہم حق کی بات کریں گے تو باطل خاموش نہیں بیٹھے گا، باطل بھی اٹھ کے گئے گا، نہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، بڑی اچھی ہمارے استاد محترم دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، فوت ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ بازار میں نکل جائیں اور سب کو بولنا اچھی باتیں کریں کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، صرف اللہ سے سب ہوتا ہے، تو کہے گا کوئی آئے گا، کوئی آپ کو پانی دے گا، کوئی آپ کو کھجوریں دے گا، کوئی آپ کو شربت پلائے گا، اگر دھوپ ہے تو آپ کو کوئی چھتری بھی دے گا، آپ کے لیے بیٹھنے کا بھی انتظام کریں گے، بڑا اچھا ہوگا۔ اس نے کہا لیکن اگر استاد محترم نے فرمایا، اور اگر اسی طرح آپ جائیں بازار میں اور لوگوں کو کہیں کہ دیکھو یہ جو بینک ہے نا، یہ سود کا اڈا ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اگر تم اس کو نہیں بدلو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ دیکھو جو تم لوگوں نے یہ جو ویڈیوز کی اور یہ جو خراب کاموں کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں نا، اگر اس کام کو ختم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بڑا، پھر کہیں گے پھر پتہ کیا ہوگا، پھر لوگ جو ہے نا وہ ڈنڈے اور سوٹیاں اٹھا کے آ جائیں گے، وہ کہیں گے بابے کو نکالو کدھر سے آ گیا یہ ہمیں جو ہے نا کہا ہمارے پیٹ پہ جو ہے وہ لات مار۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے کہ آپ حق کی ترویج کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ باطل کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، کہ آپ امر بالمعروف، نیکی کا کام، اور نہی عن المنکر۔ دیکھیں نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے، بات ذرا امپورٹنٹ ہے۔ نہی عن المنکر ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھاتا جاتا ہے کہ آپ کسی کو برائی سے روکیں۔ مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو، تو ہم اسے نہی عن المنکر سمجھتے ہیں۔ یہ نہی عن المنکر نہیں ہے، یہ تو آپ نے نیکی کا حکم دیا ہے کہ برائی جو ہے نا چھوڑ دو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، فراڈ مت، یہ تو آپ برائی سے روک رہے ہیں، آپ اسے نیکی کا حکم دے رہے ہیں کہ اچھا کام کرو۔ نہی عن المنکر ہوتا ہے جو برائی اٹ سیلف ہے، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم لوگ یہاں مسجد میں ہیں، اب اگر مسجد میں چوہے آنے شروع ہو جائیں فار ایگزامپل، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم چوہوں کو ماریں گے۔ ہم کتنے چوہے، ہم سارے امریکہ کے چوہے تو نہیں مار سکتے نا، ہم جتنے چوہے ماریں گے اور چوہے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے پہلے ان رستوں کا سد باب کریں گے، ان رستوں کو دیکھیں گے چوہے آ کہاں سے رہے ہیں، مسئلہ کہاں پر ہے، پرابلم کیا ہے۔ جب تک ہم اس پرابلم کو ختم نہیں کریں گے چوہے آنے ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہی معاملہ برائی کا ہے، جب تک آپ برائی کو نہیں ختم کریں گے، وہ برائی ورنہ کسی نہ کسی صورت میں تو آتی رہے گی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کہ میں خود اچھا بن جاؤں اور باقی خود بخود سب اچھا ہو جائے گا۔ دین کا یہ معاملہ ایسا نہیں چلتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ دین ہمارا مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ کمزور ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے دور کہاں جانا ہے؟ پاکستان کی مثال لے لیں کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ پاکستان میں دین کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ بیڑا غرق ہی ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول بھی فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اب جو آگے دو رکوع آ رہے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ انفاق کی بات کر رہا ہے، اور یہاں پر انفاق سے خاص وہ خرچنا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بڑھوتری کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو حق ثابت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کا لفظ ہے یعنی دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں خوشے پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو وہ گویا ایسے کہ اس نے ایک بیج لیا اور اسے زمین میں ڈال دیا۔
اب اس بیج سے ایک پودا نکلا اور اس پودے کی 7 ڈالیاں ہیں، 7 برانچز، اور ہر ڈالی پہ 100 دانے ہیں. جیسا وہ اس نے بویا تھا ویسے ہر ڈالی پہ 100 دانے ہیں. تو گویا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر جو ہے ملٹی پلائی بائی 700 دیتا ہے کم از کم. نیت ظاہری بات، ہم نیت کی بات کریں نا، جو خلوص نیت سے جو ہے یہ کام کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فراوانی عطا کرتا ہے. یعنی کہ یہ لمٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس سے جتنا زیادہ چاہے بڑھا دے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کمی نہیں ہے کسی بھی چیز کی. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اچھا ایک چیز اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پھر اس کو یاد دہانی کرنے کے، نیکی کا کام کرنے کو بھی فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. اگر کسی نے کنواں کھدوا دیا پانی کا، کسی نے روڈ بنوا دی، لوگوں کا بھلا کر دیا، یہ جو جنرل سوسائٹی کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بات ہو رہی ہے. تو جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں. احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا یہ گھٹیا لوگوں کی نشانی، یہ چھوٹے لوگوں کی نشانی. یعنی کہ گھٹیا اور چھوٹے سے مراد یہ نہیں کہ وہ خاندانی گھٹیا اور چھوٹے سے مراد یہ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. گھٹیا پن کی مثال ہے اگر کوئی شخص کام کرتا ہے کہ جی آپ اب یہاں پر نا نام لیتے اچھے لگتے نہیں، یہاں پر میں دیکھتا ہوں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا ایسے 20 سال پہلے یہ کیا تھا، ہم نے مسجد کے لیے کیا ہے، ہم لوگ یہ کرتے تھے، میں نے کھڑکیاں لگا دی، میں نے دروازے لگا دیے، میں نے رنگ کروا دیا، میں نے وہ یہ بتانا بری بات نہیں ہے. کئی بار یہ بتانا اچھا بھی ہوتا ہے، بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے تو اگر مجھے نیکسٹ ٹائم کھڑکی لگوانی ہے تو میں انصاف سے کہہ سکتا ہوں. لیکن ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دروازے کھڑکیاں اور یہ لگا کے کہتے ہیں کہ اب ہمیں مسجد سے فیور دو، اب اگر ہمیں مسجد کا کوئی کام ہے تو ہمارے لیے دروازے کھول دو، ہمارے لیے اوپن ڈور پالیسی کر دو، ہم جو بھی کریں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہ بیسیکلی وہ احسان جتا کر جو کام کر رہے ہیں اس کا احسان جتا رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات بڑی ہی بری ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ بات بڑی ہی بری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آگے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آیت آ رہی ہے. لیکن جو ایسا نہیں کرتا ہے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیں کہ وہ زیادہ ضروری ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت والے دن جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچتے تھے. اور دوسرا ایک اور جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نہ رحمت کی نظر کرے گا اور نہ ہی ایسے لوگوں کو پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچتے تھے اور اس کے بعد احسان جتاتے تھے، یا کسی پر احسان کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو جتلاتے تھے. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہی سخت ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا معاملہ ملٹی پلائی بائی 0 ہو گیا. اس نے جو کچھ کیا ہے ایوری تھنگ گیٹس ملٹی پلائی بائی 0، سب صفر ہو گئے. اور جو ایسا نہیں کرتے ان کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کیا ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف ہمیشہ انسان کو آنے والے وقت کے لیے ہوتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، میرے پیسے کم ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، میرے فلانے کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کسی رنج اور غم سے دوچار ہوں. اور غم انسان کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو گزر جاتا ہے. انسان نے جو اپنے پاسٹ میں کر لیا جس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو انسان کو اس کے لیے غم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچتے ہیں وہ یہ غم نہ کریں کہ جو انہوں نے خرچ دیا ہے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ اس خوف میں مبتلا ہوں کہ جو انہوں نے خرچا ہے کہ آگے آنے والے ٹائم میں اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. قول معروف و مغفرہ، بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا. یعنی اگر کوئی نہیں کر سکتا تو منیمم کیا ہے کہ وہ بھلی بات کہے، اور اگر کوئی بہت ہی اس کے جو ہے نا یعنی کہ اگر کوئی آ گیا ہے اس کے پاس اور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے تو وہ اس سے بھلی بات کہے. خیرم یعنی خیرات، خیرم من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے.
یعنی بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے کہ بندہ دے دے اور اس کے بعد احسان جلائے، بندوں کو تکلیف دے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی ہمارے پاس آ جائے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو یہ کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہم اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آج کل وہ فراڈیوں والا بھی بڑا چکر ہے نا، فراڈیاں ٹھگیاں لگانے والا بھی بڑا کام ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے، جھڑکنا نہیں ہے، دل آزاری نہیں کرنی ہے، جسے کہتے ہیں نا تان و تشنیع نہیں کرنا ہے، طنز نہیں کرنا ہے ان کے اوپر۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ ہم یہ جان لیں کہ ہم جو بھی دے رہے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا انسان سے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا اور تم نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو بندہ پریشان ہو کے کہے گا کہ اللہ آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلانا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو مجھے اس کے پاس موجود پا۔ اسی طرح کہے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو پھر وہ بندہ کہے گا اللہ رب العزت آپ تو اس سے مبرہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلانے شخص نے مانگا تھا کھانا، تم نے اسے نہیں دیا۔ اسی طرح وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ پانی مانگا تھا، تم نے پانی نہیں دیا۔ وہ پھر یہی کہے گا، اللہ تعالیٰ پھر یہی بات بتائے گا کہ اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود تھا۔ اس سے دوسری جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ ایک چیز اور یہاں پر بڑی ضروری ہے کہ جب ہم کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو نہ گھٹیا چیز دینی ہے، نہ ردی چیز دینی ہے، نہ خراب چیز دینی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز دے، یعنی اگر مجھے کوئی جو ہے نا وہ سوٹ دے فار ایگزامپل، وہ پھٹا ہوا ہو، پرانا ہو، اس میں ہو تو کیا گزرے گی نا، انہوں نے کہا یار یعنی کہ یہ عزت ہے میری اس شخص کے سامنے، یا وائس ورسا میں کسی کو دوں اور اس میں یہ حال ہو۔ تو ایسے کام ہم نے نہیں کرنے، اور یہ کام انسان تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے رب العزت کے لیے کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آ گئی وارننگ، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اب ذرا کان کھڑے ہو رہے ہیں چاہیے ایمان والوں کے لیے، کیونکہ اب ایک ایسا حکم آ رہا ہے کہ جس کو کرتے ہوئے انسان کا نا ذرا ہاتھ رکتا ہے، ذرا دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ جو ہے نا ذرا مشکل معاملہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ صدقہ دیا، خیرات دی، ہاسپٹل بنا دیا، مسجد بنا دی، خیراتی ادارہ بنا دیا، لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے میں کیا لگتا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جو ہے نا وہ دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، کچن کھولے ہوئے ہیں، لوگ لائنوں سے لائنیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ میرا ٹیکس بچ جائے گا، میں جو کام کرتا ہوں اس کے لیے مجھے گورنمنٹ سے چھوٹ مل جائے گی، میرے جو ہے آگے جو سرکاری دربار ہے میرے اس میں جو ہے وہ ہو جائے گی، پہنچ ہو جائے گی۔ یا جو سب سے خطرناک ہے، یعنی یہ بھی خطرناک ہے، ان سب سے بڑی خطرناک ہے ریاکاری، دکھانے کے لیے۔ تو یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس بھی نیت سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور یہاں پر ایک بڑی سخت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ من صلی یرائی، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی، اور جس نے صدقہ دیا دکھانے کے لیے، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی دیکھیں کہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے شرک اصغر کی بات ہو رہی ہے، وہ شرک نہیں ہے جو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے انفاق کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہا ہے اس بات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے کہ جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال فرما رہا ہے آگے۔ فَمَثَلُهُ، ان کی مثال ایسی ہے، كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جیسے اس چٹان کی مثال ہے ان کی جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو۔ صفوان مطلب چٹان، کہ ایک چٹان ہے، چٹان آپ کو پتہ ہے پتھر کی ہوتی ہے نا، سخت ہوتی ہے، اس کو آپ نرم نہیں کر سکتے، اس کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک چٹان ہے جس پر کچھ مٹی پڑ گئی۔ اب وہ مٹی پڑ گئی ہے تو کیا ہوا کہ جو کام کرنے والا ہے یا دیکھنے والا ہے، اس نے کیا کیا کہ اس نے اس میں کچھ بیج ڈال دیا اور اس کو پانی بھی دینا شروع کیا کہ چلو اس میں سے نا کچھ فصل نکل آئے گی۔
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر بارش پڑ گئی، پہنچ گئی اس کو بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس بارش نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا، چٹیل جیسا پتھر ہوتا ہے ویسا کر دیا۔ تو اب جس شخص نے اس مٹی میں کچھ بیج ڈالے تھے، پانی ڈالا تھا، محنت کی تھی، وہ کیا ہوئی؟ ساری گئی۔ اور کیسی گئی؟ یعنی ایسی گئی کہ وہ چٹان پتھر صاف، بیک ٹو زیرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ ریاکاری کا یہ انجام ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، اس میں پودے میں پانی ڈالتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، لیکن ایک بارش ہوتی ہے اینڈ ایوری تھنگ گیٹس ملٹیپلائی بائی 3۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس کی کمائی میں سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا، سب کا سب گیا۔ لوگوں کا بھلا ہو گیا، کسی کو کھانا مل گیا، کسی کو کپڑے مل گئے، کسی کا علاج ہو گیا، کسی کے اور مسائل پورے ہو گئے، لیکن جس نے کیا وہ، اب اس کے لیے لفظ بیچارہ استعمال کریں، ہم کیا بولیں؟ کوئی جس نے کیا وہ گیا، اس کا بیڑا غرق، اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ اور یہ ریا جو ہوتا ہے نا، دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے، یہ میرے دل کے اندر شیطان میری دماغ میں، میرے دل میں ڈالے گا، دیکھو اور کرو، وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا، سیدھی راہ نہیں دکھاتا، ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کنٹراسٹ بیان کرتا ہے فوراً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو لوگ واقعی اجر و ثواب کی امید سے خرچتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچتے ہیں اپنے اموال، ابتغاء مرضات اللہ، اپنے اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے جو مارچ کرتے ہیں ان کا کیا ہے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں اور سمجھ میں آئی کہ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال خرچیں گے تو ہمارے دل میں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم یہ اپنے رب کے لیے خالصتاً کر رہے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میرا فلانا ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میرا ڈھمانا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور جو رشتہ میرا کسی شخص کے ساتھ ہے وہ میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو یہ میرے رب کا بندہ ہے۔ میرا دل اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے اس بات کے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد کمثل جنت بربوہ، تو اس باغ کی مانند ہے۔ جنت کہتے ہیں بیسیکلی باغ کو، اور ربوہ کہتے ہیں جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ تو اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں، یہاں پر بھی ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ پہاڑ ہیں اور جھرنے ہیں اور بڑی خوبصورت جگہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی خوبصورت سی جگہ ہو جہاں سے پانی بہ رہا ہو اور آب پاشی ہو رہی ہو، آٹومیٹکلی پانی جو ہے وہ پہنچ رہا ہو، بڑی خوبصورت جگہ وہ جو ہے وہ لگتی ہو، تو اس کا کیا ہے؟ اصابہا وابل۔ اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش آ جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایک باغ ہے جو اونچی جگہ پر ہے، جہاں پہ آبپاشی کا نظام بھی ہے، پانی بھی بہ رہا ہے، اور اب اس کے اوپر پلس بارش ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ دگنا پھل لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے والے کی مثال بارش ہوئی تو سب گیا، اس کی مثال کہ بارش ہوئی تو ملٹیپلائی ہو گیا، ڈبل کام ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے، یعنی کہ اگر تو ہلکی پھلکی فواری اس کا کام کر دیتی ہے، یعنی کہ اپنی اندر ہی وہ جس جگہ پر وہ باغ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام اس کا دیا ہوا ہے کہ اگر اس پر ہلکی پھلکی اسپرنکلنگ ہو جائے، فوار پڑ جائے، ہلکی پھلکی بارش ہو جائے، تو بھی اس باغ کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا خلوص ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی نیت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہو، اپنے اندر دیکھتے رہو کہ تمہاری نیت میں کھوٹ نہ پڑے، تم خراب نہ ہو۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے اسی پہ آگے حملہ کرتا ہے۔ واہ جی واہ، بڑے نیک ہو گئے ہو، تم نے تو یہ بھی کر دیا ہے، تم نے تو وہ بھی کر دیا ہے، تم تو یہ بھی کرتے ہو، تم تو یہ بھی کرتے ہو، بھائی اتنا کافی ہے۔ یا اگر کرنا ہے تو وہاں پر کرو جہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے پاس باغ ہو، اور باغ بھی کس کا ہو؟ جنت من نخیل و اعناب، کھجوروں کا، اور اعناب کہتے ہیں جنت اس کو انگور کو،
تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے ندی بہ رہی ہو۔ جب یہ اس کے نیچے ندی بہ رہی ہو تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو پانی ہے، جو بھی ندی کا پانی ہے، وہ باغ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی کہ آپ کو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ وہ جو باغ ہے اس میں کھجوریں بھی ہیں، اس میں پھل فروٹ بھی ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انگور کا نام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے لیے پانی بھی پرووائڈ کر دیا ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل ہو، کھجوروں اور انگور کے علاوہ بھی ہر طرح کا پھل ہو۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے، یعنی وہ جس شخص کا باغ ہے اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی جو ذریت ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ بھی کمزور ہو۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جھلس کر رہ جائے۔ یہ سارا خوبصورت باغ کا جو نقشہ بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر کوئی ایسا، جو ہے نا عموماً بارش وارش ہوتی ہے تو کبھی بجلی سے بھی آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس باغ کو آگ لگ جائے اور وہ جھلس کے رہ جائے۔ یعنی کہ انسان جو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ وہ ساری عمر اپنی طرف سے نیکیوں کے انبار لگاتا رہتا ہے، میں یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، لیکن آخرت میں جب اس کا اعمال نامہ پیش ہوگا تو پھر یہ جو اس کی نیکیاں ہیں، وہ جو باغ کی مثال دی جس میں پھل ہیں، فروٹ ہیں، وہ سب نیکیاں اس کی جو ہے ایسے ہی ہوگا کہ جھلس کے رہ جائیں گی، اس کی ریاکاری کے پیچھے، اس کی گندی نیت کے پیچھے، لوگوں کو تکلیف دینے کے پیچھے، اپنی برتری ظاہر کرنے کے پیچھے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے، اللہ اکبر، ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ قبول فرما لیں ہم سے۔ نیکی کا قبول ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہی نہ ہو تو آپ کا ٹائم بھی گیا، آپ کی محنت بھی گئی، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا، اور جوتے علیحدہ پڑیں گے۔ تو یہ جو نیت والا معاملہ ہے، اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ انسان کی نیت دین کے لیے کبھی بھی خالص نہیں ہو سکتی۔ انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ دینا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک انسان دین کا علم نہ حاصل کرے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو ہمیں سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ یہ ہے کہ دین جب تک انسان سیکھے گا نہیں، جب تک انسان یہ جانے گا نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان، میں اس کو اس میں شارٹ میں کروں کہ جب تک ہمارے دل میں ایمان یقین کی حد تک نہیں ہوگا، اور وہ یقین علم کے بغیر نہیں آئے گا، سیکھے بغیر نہیں آئے گا، اور جب تک ہم قرآن کو اس یقین کامل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تب تک ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایمان کا سورس تو قرآن ہی ہے نا، کہ اگر آپ ایمان کے بغیر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اس میں اچھی باتیں مل جائیں گی، اچھی باتیں تو مل ہی جاتی ہیں، لیکن اگر انسان کو ہدایت چاہیے، اگر انسان کو وہ ایمان چاہیے جس پہ اس کا یقین ہو، یقین کامل ہو، تو انسان کو علم حاصل کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ جب یہ انسان کے اندر جائے گا تو پھر جب انسان کام کرے گا تو وہ خالصتاً اس لیے ہوگا کہ اسے پتہ ہے، اس کا اس بات پہ ایمان ہے کہ آخرت میں انہیں اس چیز کا جواب دینا ہے، مجھے آخرت میں اس کا پھل پلے گا، لوگ میرے لیے کچھ بھی کریں، چاہے دنیا میں لوگ مجھے برا سمجھیں، وہ چاہے یہی کہیں، مجھے لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن میرا رب کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ سیدھا ہے۔ اور یہاں پہ اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں، یہ بات بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نہیں تو اس کے مرنے کے بعد اس کی نیت کھول دیتا ہے، اچھے کی بھی اور برے کی بھی۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ان کی اپنی زندگی میں کچھ نہیں مل سکا، لیکن ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جو ہے نا وہ شہرت دی کہ اللہ اکبر۔ اس میں ایک نام جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ہے، کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ 2010 میں فوت ہو گئے، اپریل 2010 میں فوت ہو گئے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان کے نام سے جب یوٹیوب چینل یا کوئی بنتا ہے تو ملینز کی تعداد میں فالوورز ہوتے ہیں، ملینز۔ اور اس بندے نے 65 63 سے کام شروع کیا ہوا تھا، اور وہ جب کام کر رہا تھا تو اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب اس بندے کے مرنے کے بعد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے فوت ہونے کے بعد ابھی تک لوگ ان کے کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نیکی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوا کام ضائع نہیں کر رہا۔ بہرحال غلطیاں ہر کسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشیں معاف فرمائے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس نیت سے کام کریں گے اس نیت سے کام ہو۔
اور اسی طرح دوسری طرف بھی ہے کہ جو انسان گندی نیت سے، گھٹیا نیت سے، بری نیت سے کام کرتا ہے تو اس کو بھی مرنے کے بعد قیامت تک لوگ گندے الفاظ میں، گھٹیا الفاظ میں یاد کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کی طرف ہم آئے جو ہم آیت پڑھے تھے کہ یہ بالکل باغ والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ہے کہ انسان اپنی طرف سے بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑے باغ لگاتا ہے، بڑی کھجوریں لگاتا ہے، بڑے انگور لگاتا ہے، بڑے سیدھے سے کام کرتا ہے، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ کی وجہ سے اور جو ہے ریاکاری کی وجہ سے ایوری تھنگ ملٹی پلائڈ بائی زیرو، سب صفر سے ضرب کھا جاتا ہے اور زیرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. سوچنے کی بات ہے. ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. میں مسئلے نکالنے کی بات نہیں کر رہا، میں مفتی بننے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم قرآن سے یہ ثابت کریں کہ فلانا کافر ہے فلانا کافر نہیں. ہم غور و فکر کی بات کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ایسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم اس پہ تدبر کریں، ہم اس پہ فکر کریں، ہم اس پہ دیکھیں ہمارے لیے اس میں سے کیا ہدایت نکلتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر آگے ایمان والی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرط لگا دی، انفقوا، خرچو، من طیباتی، پاکیزہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تم خرچتے ہو. یعنی کہ حرام، یہ بالکل اوپن چیز ہے. سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور شیطان کا جو سب سے پہلا وار ہے انسان پر وہ کیا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو عقل حرام، عقل کہتے ہیں عربی میں کھانے کو، کہ کسی طرح انسان کو حرام میں لگا دے تاکہ اس کے بعد وہ کتنی بھی نیکیاں کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے تو آپ نے جو کمایا ہے اس میں سے اچھی اور پاکیزہ چیز دینی ہے. ہمارے ایک اور بڑا مسئلہ ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، فراڈیاں مارتے ہیں، ٹھگیاں کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے ایک حصہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی ہو گیا ہمارا مال پاک ہو گیا، زکات نکل گئی، مال پاک ہو گیا. باپ کی شریعت ہے کہ جو دل کیا وہ کیا، مال نکالا پاک ہو گیا. کیا میرے ابا جی بیٹھے ہوئے اوپر جو میرے جنہوں نے حساب لینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرام کمایا ہے اس کا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخرت میں اس کا گناہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس کے چھتر علیحدہ پڑنے ہیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ایک تو اپنے پاکیزہ مال میں سے خرچو، اور اس میں سے خرچو جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے. اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم آج کی سائنس میں دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے نا وہ آلموسٹ زمین سے ہی نکلا ہے. کھانے پینے کی چیزیں، ہمارے پہننے کی چیزیں، ہمارے برتنے کی چیزیں، سوائے یہ ریز روز ایکس رے کو اگر ہم نکال دیں نا جو ہوتی ہے ریز روز کے علاوہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ زمین سے آیا ہے. یا درختوں سے بنتا ہے، یا مٹی سے بنتا ہے، یا سینڈ سے بنتا ہے، وہ کیا اسے کہتے ہیں، ریت سے بنتا ہے، یا جانور کی کھالوں سے بنتا ہے. وہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا. تو ہم نے جو بھی دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین سے ہی پیدا ہوا ہے جو ہم نے دینا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہی ہے جو ہم نے دینا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کر دو. ہم نے پہلی بات بھی، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات دیا ردی مال دونوں اس میں آ جائے گا. ایک خبیث جو ہے وہ اس میں آ جائے گا جو حرام ہے، جو پاک نہیں ہے، جو گندا ہے، اور دوسرا آ جائے گا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دے رہے ہیں تو ہم لوگ اچھی چیز دیں. میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز دوں جو میں خود استعمال کرنا پسند کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز دوں تو میری حیثیت اور اوقات کے مطابق ہے. ہو سکتا ہے کسی کی مجھ سے بھی اچھی ہو تو مجھ سے بھی اچھی دے گا، لیکن جو میری ہے میں اسی کے مطابق دوں گا، یا جو میرے خیال سے اچھا ہے میں اس کے مطابق دوں گا. تیمم، ولا تیمم، تیمم کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنے کے، ارادہ کرنے کے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے، یعنی جو ردی مال تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ. یعنی آپ آنکھیں بند کر لیں کہ چلو اب جو ہے نا میں محتاج ہوں، کیا کروں، میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اب میں لے ہی لیتا ہوں جیسا بھی ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے. دل آزاری بھی ہوئی، ردی مال بھی میں نے لے لیا، اللہ تعالیٰ کے پاس دینے والا جو ہے اس کی چیز بھی قبول نہیں. وَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ غنی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تم چیز دے رہے ہو اچھی ہے یا بری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟
یہ تم اپنے لیے دے رہے ہو، اپنے آخرت کا ذخیرہ کر رہے ہو. اپنی آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے، اللہ اکبر، آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے. لیکن بات وہی ہے نا، وہ بالآخرت ہم یوقنون، اللہ تعالیٰ جو سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں فرماتا ہے کہ وہ یقین والا معاملہ آخرت کے لیے ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے. آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، یعنی کہ میں اس پہ انسسٹ نہیں کر سکتا، وہ ایک ٹاپک ان اٹ سیلف ہے. آخرت میں ایون کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 30 نیکیاں بھی بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک میت رکھی ہوئی تھی، اس کا جو ہے نا وہ سمری وہ ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے اس وقت جو میت جو مرا پڑا ہے اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ صحابہ نے جو بھی جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ اگر اسے دوبارہ زندگی مل جائے تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 نفل پڑھ لوں، 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے، ہلکی رکعت. اتنا معاملہ سخت ہے. وہ 2 رکعت جو 2.5 منٹ لگتے ہیں میں پڑھتے ہیں، کوئی تو 1 منٹ میں ہی پڑھ لیتا ہے، 2.5 3 4 منٹ لگتے ہیں. اتنا آخرت کا معاملہ سخت ہے. تو وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اور حمید ہے، حمید یعنی اپنی ذات میں خود محبوب ہے. جو خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف بیان کر لیں، ہماری بھلائی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان، اللہ اکبر، یہ اتنی اسٹرانگ ہے. دیکھیں اتنی بات میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی جو نظم ہے نا قرآن کا، سبحان اللہ. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اندیشہ دلاتا ہے فقر کا. لے بھئی یہ سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے اندر، کسی بھی انسان کے اندر ہے، کہ اگر میرے پاس 100 روپیہ ہے، اس میں سے میں نے 2.5 روپے زکوٰۃ دی تو کم ہو گئے دنیاوی طور پہ بالکل ہو گئے، کون کہتا نہیں ہو گئے. اور شیطان اس میں ایڈ کیا کرتا ہے؟ شیطان اس پہ ایڈ یہ کرتا ہے کہ دیکھو تم غریب ہو جاؤ گے، کھاؤ گے کہاں سے، مر جاؤ گے کہاں سے، پورا کرو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، ان کا اس رد عمل یا ان کا عمل جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا نہیں کھاتے تھے 2 3 دن، کبھی 1 کھجور کھا لی، کبھی 2 کھجوریں کھا لیں، کبھی صرف کھجور اور پانی پی لیا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا. انہیں فکر نہیں تھی کہ میں بھی کچھ بچا لوں، کہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دوں، کوئی گھر بنا لوں. میری 11 بیویاں ہیں، 9 بیویاں تھیں، یعنی کہ ان کو کوئی فکر نہیں تھی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو اپنے پر حلال کر لے. سب سے بڑی بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی یہ ہوئی کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انسان اسے چھوڑ کے شیطان کے پیچھے لگ جائے. باقی ساری بے حیائی کی برانچز ہیں، باقی ساری فروعات ہیں بے حیائی کی جتنی بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بے حیائی یہ ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کر کے شیطان کو فالو کرنا شروع کرے. وَيَأْمُرُكُمْ، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، برے کاموں کا. اچھا، اور آپ دیکھیں 100 میں سے 2.5 دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوگی، لیکن اگر وہی 100 میں سے 50 روپے برے کاموں پہ خرچنے ہو تو پھر شیطان بڑا بنا کر سنوار کر جو ہے نا اس کو دکھا کے کہ دیکھو تمہارا سوٹ لوگ دیکھیں گے، تمہاری پارٹی لوگ دیکھیں گے، تمہاری گاڑی لوگ دیکھیں گے، تمہارا موبائل دیکھیں گے، تمہاری گھڑی دیکھیں گے. پھر تو بندہ کہتا ہے کہ 100 اپنے بھی اور 100 اس سے بھی میں ادھار لے لوں، مجھے دکھانا ہے، دیکھو میری گھڑی کتنی مہنگی ہے. میں نہیں میری گھڑی کتنی مہنگی ہے، میرا موبائل کتنا مہنگا ہے. واللہ یعدکم المغفرہ، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تم سے مغفرت کا، مغفرۃ منہ وفضل، اور فضل کا. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے کہ جس شخص کی کمائی حرام کی رہی ہے، یا بلکہ اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ جس شخص نے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی. دیکھیں ایک شخص ہے کہ وہ مجبور ہو گیا، اسے پتہ ہے کہ حرام ہے، وہ کھاتا ہے، اسے تکلیف ہے، وہ اسے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور اسے نکال دے. لیکن ایک شخص ہے جو جانتا ہے حرام ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں. اس شخص کی زندگی کے مسائل کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے گھر کے مسائل کبھی برکت نہیں ہوگی، میاں بیوی میں برکت نہیں ہوگی، بچوں میں برکت نہیں ہوگی، کھانے میں برکت نہیں ہوگی،
کام میں برکت نہیں ہوگی، چیزوں میں برکت نہیں ہوگی. اگر وہ $1,00,000 یورو پاؤنڈ کچھ بھی کماتا ہے اس میں برکت نہیں ہوگی. اس کے کام کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے پورے نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں کو بکھیر سمیٹتا ہی رہ جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو یہ سارے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. ہمیں کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فلانے کے فلانے کا فلانا. نہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں. آپ کا کوئی کزن ہوگا، آپ کا کوئی چچا ہوگا، کوئی پھپھا ہوگا، کوئی ماما ہوگا، کوئی تایا ہوگا، کوئی انٹی ہوگی، کوئی انکل، نزدیک آپ کو نظر آ جائیں گے. آپ جب اوپر سے ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن جیسے جیسے آپ ان سے فیملیئر ہوں گے آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہوا ہے اس میں خیر و برکت والا معاملہ، میرے سارے معاملات پورے ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. یہ فضل ہے اور مغفرت پھر آخرت میں. دیکھیں یہ جو فضل اور مغفرت والے معاملات ہیں نا، ڈیفینیٹلی یہ ہیں ایمان اور یقین والے. یعنی وہ بات بار بار وہیں آ جاتی ہے، کتنی بار اسے وہ کریں گے. تو یہ ہے وہ معاملے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا مال خرچے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی دیکھ بھال نہ کرے؟ اگر ہم ایک باپ اور ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ اعتماد نہیں توڑتے ہیں. اگر میں کبھی کسی سے زبان کر لوں اور وہ میرا دوست ہو، یار ہو، نزدیکی ہو، اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں نے وعدہ کر لیا، تو میں اس پہ اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ میرا دوست ہے میں کیسے توڑوں. تو وہ رب جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ پیچھے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کرے گا. ہاں لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ کی طرح سمندر تک پہنچنا ہوگا. سمندر پہلے نہیں پھٹے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی سمندر سے 1 میل دور ہے، آپ کا سمندر پھٹے گا تو میں ادھر جاؤں گا. نہ، حضرت موسیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پہنچو. پیچھے سے لوگوں نے آوازیں لگائی، او موسیٰ علیہ السلام مروا دیا، پیچھے آ گیا فرعون، آگے سمندر، پیچھے گئے مرے، آگے گئے مرے. حضرت موسیٰ نے کہا نا، رب کا حکم ہے، مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے لیکن میرے رب کا حکم ہے، کرو، اور میں نے کیا ہے. پھر اترتی ہے جو ہے نا آپ کے لیے مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر معاملات صحیح ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مارو اپنا عصا موسیٰ سمندر پہ علیہ السلام اور دیکھو تمہارے لیے سمندر پھٹتا ہے. اللہ تعالیٰ پھاڑے گا سمندر، میرے اور آپ کے لیے بھی پھاڑے گا، میرے اور آپ کے بھی اللہ تعالیٰ معاملات سیدھے کرے گا. لیکن کام بھی موسیٰ والے کرنے پڑیں گے علیہ السلام. اعتماد اللہ تعالیٰ پہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ یا اللہ آپ کے لیے صرف، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا، لیکن آپ کا حکم ہے میں نے کر دیا، یا میں کر رہا ہوں گا، یا میں کرنا ہوں، یا مجھے کرنا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کوئی محدودیت نہیں ہے. ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا وہ حدیث ہے کہ نہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اگر میرے خیال سے شاید حدیث ہے، اللہ عالم، مجھے شور نہیں ہے، کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں آ کے اپنی چونچ ڈالے اور اس میں سے پانی لے لے تو کتنا سمندر کم ہوگا. کچھ نہ کچھ اگر ہم اس کی فگرز میں جائیں تو کچھ نہ کچھ کم ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اتنا دے دے کہ جتنا سب کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یہ ہم نے جتنی باتیں بیان کی ہیں نا، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ باتیں ہر کسی کو سمجھنے والی نہیں ہیں، یعنی کہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہی عطا کرتا ہے یہ حکمت کی باتیں جس کا باطن پاک ہو، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو، جو اپنے تجربے علم اللہ تعالیٰ پر، یعنی یہ بیسیکلی حکمت ہے آپ کے تجربے اور علم سے جو آپ کا شعور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر کیا کہنا ہے. یہ حقیقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر واضح کرتا ہے، ان لوگوں پر کھولتا ہے جن کا باطن پاک ہے، جن کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہے، جو چاہتے ہیں اپنے رب کے لیے کچھ کریں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس کو یہ حکمت مل گئی، فقد اوتیا خیرا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اسے خیر کثیر عطا کر دی، بہت بڑا خزانہ عطا کر دیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں حاصل کر سکتے نصیحت الا اولو الالباب، مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں. ہوش مند کون ہے؟ ہوش مند وہ ہے کہ جس کے پاس بڑا گھر ہے، ہوش مند وہ ہے کہ جس نے اپنے لیے ملینز بچا لیے، ہوش مند وہ ہے کہ جس نے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کر لیا. ہوش مند وہ ہے جو دنیا کے مقابلے پر آخرت کو ترجیح دے، وہ ہوش مند ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں اگلے منٹ زندہ رہوں گا یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ کمرہ چھوڑ کے باہر جا سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اگلی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. تو میں کیسا ہوش مند ہوں
کہ یہ زندگی جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، آپ اس کے لیے سب کچھ کریں. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گاڑی چلا رہا ہے، وہ بالکل صحیح چلا رہا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، گاڑی چلا رہا ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، اس نے آ کے مارا ٹھا، بندہ مر گیا. چلانے والے کی کوئی غلطی نہیں، میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں گاڑی چلا رہا تھا، میں اپنے طریقے سے اسپیڈ بھی زیادہ نہیں، بیلٹ بھی لگا، سب کچھ کیا ہوا ہے، اگلے والے نے غلطی کی، میں مر گیا. مجھے کیا پتا تھا؟ میں روڈ کراس کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سب دیکھا، اشارہ گرین ہے، ادھر سے ریڈ ہے، ادھر سے جا رہا ہوں، میں میں نے قدم رکھا، ٹرک آیا، ٹھک اوپر چڑھ گیا، میرا مر گیا. کیا زندگی ہے؟ اس زندگی پر ریچھ جاؤں میں، اس زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دوں میں. وما یذکر الا اولو الالباب، حاصل نہیں کر سکتے نصیحت مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں. جو دنیا پر ریچھ گیا، جس کا اطمینان دنیا پہ ہو گیا، جس کا اطمینان بینک بیلنس پر ہو گیا، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، یعنی صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، او نذرتم، یا اللہ تعالیٰ کے نام پہ نظر مانتے ہو، فان اللہ او نذرتم من نذر، یا نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ کے نام پر، فان اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. اب یہ نظر کا معاملہ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. نظر کیا ہے؟ نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر اس چیز کو لازم کر لے جو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی. اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں علماء، ایک ہوتی ہے نظر مطلق اور ایک ہوتی ہے نظر معلق. نظر مطلق یہ ہوتی ہے کہ انسان شرط لگائے بغیر کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے 5 نفل 10 نفل پڑھوں، یا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد 2 4 5 10 دن، کیونکہ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو جیسے ویکینڈز آ گئے تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس ویکینڈ پہ ضرور تہجد پڑھوں گا. یہ انسان نے اپنے اوپر نیکی کر لی، عائد کر لی، اور شرط نہیں لگائی اس نے کوئی. اسے کہتے ہیں نظر مطلق. ایک ہے نظر معلق. نظر معلق کا مطلب ہے کہ انسان نظر مانے لیکن نیکی کے ساتھ، شرط کے ساتھ، کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا. یہ علماء کے نزدیک اچھا نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ اچھی نظر نہیں ہے، یعنی سے وہ نہیں کہتے، یعنی کہ حرام تو نہیں کہتے ہیں لیکن مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ، اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ انسان اس قسم کی نظر سے اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدل سکتا. بلکہ مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی. صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کے مال سے نکل آتا ہے، بخیل سے مال نکل آتا ہے، یعنی وہ ویسے تو اس نے خرچنا نہیں تھا، تو پھر وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے خرچوا دیتا ہے. البتہ ایک چیز اور بھی ضروری ہے کہ اگر کام پورا ہو جائے، جس نے شرط والی نظر مانی ہے، تو پھر وہ نظر پوری کرنی پڑے گی کہ میں یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، تو پھر وہ کام کرنا پڑے گا. اور اگر نظر پوری نہیں کر سکا تو پھر کفارہ دینا پڑے. اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قصب کا کفارہ ہے، کہ گردن کو آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو 3 روزے رکھنا. اچھا یہ 3 روزے کنزیکٹیو ہے نا، ایک ایک کر کے نہیں رکھنی. اور اگر انسان نے کسی غلط کام کی نظر مانی ہے تو وہ نظر پوری نہیں کرے گا اور اس کا کفارہ دے گا، کیونکہ اس نے غلط جو ہے نا وہ نظر مانی. سو وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، یا جو کچھ بھی تم اللہ کے نام پہ منت مانتے ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور یاد رکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ہم آج اپنی بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے پھر سبحان اللہ بہت خوبصورت آیات ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اگلی بار اسے گزریں گے. 270 تک ہم نے کر لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. جو ہمارے میں سے کسی مشکل کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل دور فرمائے. ہمارے جو والدین فوت ہو گئے ہیں یا جو بھی ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقات اور جو ان کی نیکیاں ہیں وہ قبول فرمائے اور اس کو بڑھائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے
ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو جنتیوں کا لباس پہنائے انشاءاللہ, اور ہمیں ان کا جو ہے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا, سمجھانا, پڑھنا, پڑھانا اور پھیلانا آسان فرما دے, اور ہمارے اندر یہ شعور پیدا کر دے کہ ہمارے لیے آخرت ہی اصل ہے اور یہ دنیا آخرت کمانے کا ایک ذریعہ ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.